آپ سب پر سلامتی ہو۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال کا لکھا ہوا ہے، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ان کے لیے جو اس وقت موجودہ صورتحال پہ فلسطین کے مد مخالف کھڑے ہیں، جو اسرائیل کی حمایت کے لیے کھڑے ہیں، وہ اسلامی ممالک جو صرف باتوں کے اندر لفظوں میں پرو رہے ہیں ساری چیزوں کو۔ ہفتے کو شروع ہونے والا آپریشن اسرائیل اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس وقت جو ہو رہا ہے اس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی۔ حماس کے عسکریت پسندوں نے حفاظتی باڑ کو مختلف جگہوں سے کاٹا اور غزہ سے اسرائیل کی حدود میں داخل ہو گئے۔ یہ گزشتہ کئی دہائیوں میں سرحد پار سے ہونے والا سب سے بڑا آپریشن تھا۔ یہ مصر اور شام کی جانب سے 1973 میں کی جانے والی اچانک کارروائی کی 50ویں سالگرہ کے ٹھیک ایک دن بعد کیا گیا، جس نے اس وقت مشرق وسطیٰ میں جنگ کی شروعات کر دی تھی۔ حماس کی قیادت یقیناً اس تاریخ کی اہمیت سمجھی جاتی ہے جس کے باعث اسے چنا گیا۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے اور وہ اپنے دشمنوں سے اس حملے کے بدلے میں بھاری قیمت وصول کریں گے۔ سوشل میڈیا پر اگر دیکھا جائے تو اسرائیلی فوجیوں جو مارے گئے بچوں کی ویڈیوز اور تصاویر ہر طرف شیئر کی جا رہی ہیں۔ ان کے علاوہ ایسی ویڈیوز بھی شیئر کی جا رہی ہیں جس میں حماس کے جو عسکریت پسند ہیں وہ اسرائیلی فوجیوں اور عام شہریوں کو غزہ میں یرغمال بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو عام شہری ہیں ان کے بارے میں ان کے تاثرات کچھ اور طرح کے۔ اس سب کے باعث جہاں اسرائیلی غصے میں ہیں وہیں اس سے خبردار بھی ہیں اور انہیں اس بات کی قطعی طور پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس طریقے سے پیراگلائڈرز اترے ہیں یہ کدھر سے آ چکے ہیں۔ اس کارروائی کے چند ہی گھنٹوں بعد اسرائیل نے غزہ میں فضائی حملوں کے ذریعے جوابی کارروائی کی جس کے باعث سینکڑوں فلسطینیوں کے مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی جرنیل اب ایک زمینی آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور اسرائیلی یرغمالیوں کی غزہ میں موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال ماضی میں کی جانے والی کسی بھی کارروائی سے زیادہ پیچیدہ اور سنگین ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے یہ بات تو واضح تھی کہ فلسطین جو ہے اس میں مسلح گروہ جو ہیں اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن یہ کب کہاں ہوگی یہ بات حماس کے مسلح گروہ کے علاوہ سب کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ثابت ہوا ہے۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کا خیال یہ تھا کہ اس قسم کا جو حملہ ہے یہ مقبوضہ غرب اردن سے ہو سکتا ہے اور ان دنوں سب کی توجہ وہاں پہ مرکوز تھی۔ مقبوضہ بیت المقدس اور اردن کی سرحد کے درمیان موجود یہ علاقہ سن 1967 کے بعد سے اسرائیل کے قبضے میں اور یہاں گزشتہ ایک سال میں مسلسل پرتشدد واقعات ہوتے رہے۔ مسلح فلسطینی گروہ خاص کر وہ جو غرب اردن کے قصبوں جنین اور نابلس سے کارروائی کرتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی اسرائیلی فوجیوں اور اسرائیلی آباد کاروں پہ حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اس دوران درجنوں کارروائیاں بھی کی اور مسلح آباد کاروں نے قانون اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے فلسطینی گاؤں پہ بھی حملے کیے۔ اسرائیل کی جو دائیں بازو کی حکومت میں موجود شدت پسند مذہبی قوم پرستوں نے اس دعوے کو دہرایا ہے کہ مقبوضہ علاقے مکمل طور پہ یہودی سرزمین کا حصہ ہیں۔ دوسری طرف فلسطینی بھی یہی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم بطور پاکستانی فلسطینیوں کی حمایت میں وہ کہتے ہیں کہ 1948 والا جو سٹیٹس ہے وہ بحال کیا جائے تو اس کو کوئی نہیں مانتا، لیکن کسی کو بھی حماس کی جانب سے غزہ سے اس قسم کا پیچیدہ اور مربوط آپریشن کرنے کی امید نہیں تھی۔ اسرائیل میں اسے ملک کے خفیہ اداروں کی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے خفیہ ادارے اس منصوبے کو بھانپ نہیں پائے۔ اسرائیلیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کے خفیہ ایجنٹس اور مخبروں کے ایک وسیع نیٹ ورک اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کی گئی نگرانی انہیں محفوظ رکھے گی، لیکن اس صورت میں اب کی بار ایسا نہیں ہوا۔ آخر میں اسرائیلی خفیہ اداروں کو حماس کے طوفان الاقصی آپریشن نے اس وقت چونکایا جب اسرائیلی ایک مذہبی تہوار کے باعث پرسکون انداز میں چھٹی کے دن عبادت کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، یا وہ اپنی تمام تر کارروائیاں کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے جو ان کی معمول کی کارروائیاں ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس نے یہ کارروائی مقبوضہ بیت المقدس میں موجود مساجد کو لاحق خطرے کے باعث کی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران کچھ یہودیوں نے مسجد الاقصی کمپاؤنڈ میں جا کے عبادت کی تھی، جو مسلمانوں کے لیے سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ کے بعد تیسری سب سے زیادہ مقدس جگہ سمجھی جاتی ہے۔ یہی جگہ یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے کیونکہ یہاں قدیم زمانے میں ایک یہودی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی جو وہ کلیم کرتے ہیں۔ یہاں عبادت کرنا شاید اتنی بڑی بات محسوس نہ ہو، لیکن اسرائیل کی جانب سے ایسا کرنے پہ پابندی عائد کی گئی کیونکہ فلسطینیوں کے لیے بہت زیادہ اشتعال انگیز عمل تھا۔
حماس کے آپریشن کی پیچیدگی یہ بتاتی ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کئی ماہ تک کی جاتی رہی، بلکہ اگر منظرنامہ دیکھا جائے تو یہ کم از کم سالوں کے اوپر محیط ہے، اور کم از کم 2 سال تو اس تیاری کو لگے ہوں گے۔ یہ گزشتہ 1 ہفتے کے دوران مقبوضہ بیت المقدس میں ہونے والے واقعات کا فوری رد عمل نہیں ہے، انہوں نے وقت کا چناؤ کیا۔ اسرائیل اور حماس ایک بار پھر حالت جنگ میں کیوں ہیں، اس کی وجوہات بہت گہری ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع اس وقت بھی شدت اختیار کر رہا ہوتا ہے جب اس پر بین الاقوامی میڈیا کی نظریں نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود اکثر ایسے ممالک بھی اسے نظر انداز کرتے ہیں جو اب تک سرکاری طور پہ 1-2 ریاستی حل یعنی آزاد فلسطین اور اسرائیل کی ایک ساتھ موجودگی کو اس کا واحد حل بتاتے ہیں۔ سن 1970 کی دہائی میں اوسلو امن عمل کے درمیان 2 ریاستی حل کے حوالے سے امید موجود تھی کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، کچھ حل نکل آئے گا، لیکن اب یہ صرف ایک کھوکھلا نعرہ رہ چکا ہے۔ فلسطین اسرائیل تنازع جو ہے یہ صدر بائیڈن کی انتظامیہ کی ترجیحات میں سے بھی ایک ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے سعودی عرب کو اس حوالے سے فلسطین کی سیکیورٹی گارنٹیز دی جا رہی ہیں تاکہ وہ اس کے بدلے میں اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور پھر نارملائزیشن کا ایک منظرنامہ پھیلایا جا رہا تھا۔ امریکہ کی جانب سے امن عمل شروع کرنے کی کوشش صدر باراک اوباما کے دور میں تقریباً 10 برس پہلے ناکام ہو چکی تھی۔ اس تنازع کے پیچھے دراصل عربوں اور یہودیوں کے درمیان موجود زمین پہ کنٹرول حاصل کرنے کا تنازع ہے جو بحیرہ روم اور دریائے اردن کے درمیان میں واقع ہے۔ ان حالیہ کارروائیوں سے ایک بات تو واضح ہے کہ اس تنازع کا کسی عام طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ جب اسے مزید بھڑکنے دیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں تشدد اور خونریزی کی شکل ہی سامنے آتی ہے۔ اسرائیل کی داخلی انٹیلیجنس ایجنسی شاباک جو ہے، اس کی بیرونی خفیہ ایجنسی موساد ہے، اور اسرائیل ڈیفنس فورسز کے تمام وسائل کے باوجود یہ حیران کن امر ہے کہ کسی کو بھی اس حملے کی توقع تک نہیں تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں میزائل داغے گئے، پیراگلائڈرز جو اترے وہ سینکڑوں کی تعداد میں اترے، زمین سے حملہ کیا گیا، اور اگر کسی کو تھی بھی تو وہ اس کا مؤثر انداز میں روکنے میں ناکامی کا باعث بنے۔ اسرائیل کے پاس پورے مشرق وسطیٰ کی سب سے زیادہ وسائل والی اور وسیع انٹیلیجنس سروس ہے۔ ان کے مخبر اور ایجنٹ جو ہیں وہ فلسطینی عسکریت پسند گروہوں کے علاوہ لبنان، شام اور دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں۔ ماضی میں ان کی جانب سے عسکریت پسند کمانڈرز کو انتہائی مہارت سے مار دیا جاتا تھا، اس دوران انہیں ان کی نقل و حرکت کے باعث میں بھی سب کچھ معلوم ہوتا تھا۔ کبھی ایسی کارروائیوں کے لیے اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹس نے مطلوبہ شخص کی گاڑی پر GPS ٹریکر لگانے اور پھر ڈرون حملے کی مدد سے ہدف کو نشانہ بنانے میں کوتاہی نہیں برتی تھی۔ ماضی میں اس خفیہ ایجنسی کی جانب سے موبائل فونز میں دھماکوں کا بھی سہارا لیا جاتا رہا۔ غزہ اور اسرائیل کے درمیان سرحدی باڑ کے ساتھ یہاں کیمرے لگائے جاتے ہیں، گراؤنڈ موشن سینسر لگائے جاتے ہیں، یعنی کسی بھی قسم کی حرکت کی صورت میں الارم بج جائے گا، سینسر ایسے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج باقاعدگی سے گشت بھی کرتی ہے۔ خاردار تاروں کی باڑ کو بھی کسی قسم کی دراندازی کو روکنے کے لیے ایک سمارٹ بیریئر سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن اس بار یہ رکاوٹ بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکی۔ حماس کے عسکریت پسند اس راستے سے نہ صرف اندر داخل ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے خاردار تاروں کو کاٹا ہے۔ اس راستے کے ذریعے یا پیراگلائڈرز اور سمندر کے ذریعے وہ اسرائیل کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اس طرح کا پیچیدہ اور مربوط حملہ کرنے کا منصوبہ بندی کرنا جس میں پہلے راکٹس کو ذخیرہ کیا گیا، پھر ہزاروں کی تعداد میں وہ داغے بھی گئے، اور یہ سب اسرائیلی فورسز کی ناک کے نیچے سے کر کے گزرنا، اور اس سے حماس کی لاجواب آپریشنل سیکیورٹی کے لیول کا بھی سب کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پہ وہ تیاری کر رہا ہے، جس طریقے سے غزہ میں انہوں نے بجلی کے سپلائی کو معطل کر دیا، پورا علاقہ غزے کی پٹی جو ہے وہ اس وقت تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، اور انہوں نے صرف اپنے جو آباد کار وہاں پہ تھے انہیں وہاں سے نکل جانے کا کہا ہے، اور دوسری طرف فلسطینی وہاں پہ موجود ہیں تو وہاں پہ پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بہت سے تجزیہ کار یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس اقدام کے بعد جو اسرائیل کے لیے ناقابل یقین ہے، اس کے بعد کہیں نہ کہیں پہ وہ محتاط طریقہ اپنائے گا۔ تو محتاط طریقہ کب اپنائے گا، کس صورت میں اپنائے گا، اس کے لیے وقت کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔